شادی ہوئی, ادھر دیکھیں یہ حضرت علی کی شادی کی بات اور میری تقریر ختم. فرماتے میری شادی جب ہوئی نا, اچھا آپ دیکھیں دلہن کو آج 2-3 جوڑی کپڑے تھوڑی بنتے ہیں, 10-10 جوڑی بنتے ہیں, ہے نا, 20-20 جوڑی بنتے ہیں نا. حضرت علی کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی اور دلہن میرے کمرے میں آئی تو میں رونے لگا. مجھے بتائیے آپ کیا کوئی دولہا بھی اپنے کمرے میں جا کر روتا ہے؟ اور جس کی دلہن فاطمہ ہو, کہتے ہیں میں رونے لگا تو میری بیوی فاطمہ نے مجھ سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں اور زیادہ رو کے بولا فاطمہ آپ دونوں جہاں کے مالک و مختار کی بیٹی ہو. کوئی مدینے کی غریب سے غریب لڑکی جب دلہن بنتی ہے تو 2-3-4 جوڑی کپڑے اس کی شادی کے ہوتے ہیں, مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جب دلہن بنی ہیں, دلہن بن کے آئی ہیں میرے گھر میں, تو آپ کی چادر پہ 70 پہمت لگے ہوئے. یہ میری ان بیٹیوں تک کاش یہ پیغام پہنچ جائے جو بے پردہ ہے. نبی کی بیٹی روئی نہیں, کہنے لگی اے علی میری چادر پہ 17 پہمت ضرور ہیں, مگر آپ مجھے بتائیں میں بے پردہ تو نہیں ہوں؟ میں بے پردہ تو نہیں ہوں؟ اللہ کے رسول کی بیٹی جب دلہن بنی ہے تو 17 پہمت کی چادر بنی ہے. اور میرے بھائیوں, میری بہنوں کو جو بازاروں میں گھومنے کی شوقین ہے, جنہیں جو ہے وہ دوسروں کو دکھانا پسند ہے, ان سے کہو جب تم بے پردہ اگر خالی ہوتی نا تو ہم کچھ نہیں کہتے. اصل میں جب تم بے حیا ہوتی نا تو تمہاری گود میں پلنے والی بچیاں بھی بے حیا ہو جاتی. ہمیں افسوس اس بات کا ہے. جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو دیکھو مائیں نیک ہوتی ہیں تو پھر بیٹیاں بھی نیک ہوتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے پھر بہن, تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ میری بہنوں سے پوچھو تو ذرا صحیح. حضرت علی فرماتے ایک دن میں اپنے گھر آیا 5 دن کے بعد. کتنے دن کے بعد؟ ذرا بولیں یار بولیں, آپ سب بیٹی والے ہو, لڑکی والے ہو, بہنوں والے ہو, سنو. کہتے 5 دن کے بعد گھر آیا, میں نے گھر پہ دروازے پہ دستک دی. بی بی سے کہتے دروازہ کھولا سیدہ فاطمہ نے اور مجھے مسکرا کے سلام کیا. یہ پہلا کام ہے. اچھی بیوی کا پہچان یہ کہ جب بھی آدمی آتا ہے وہ سلام کرتی ہے مسکرا کے, ہے نا, وہ شکوے شکایت نہیں کرتی, وہ سلام کرتی ہے. آدمی تھکا ہارا باہر سے آیا, تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹیں تو سلیقے مند شاخوں کا لٹک جانا ضروری ہے. تو کہنے لگے مجھے مسکرا کے سلام کر دیا. میں اندر گیا, میں کہا فاطمہ مجھے بھوک لگی ہے, بہت بھوکا ہوں, سفر سے آیا ہوں. کہنے لگے اندر گئیں اور پانی پیش کر دیا. تو میں نے پانی تو پی تو لیا, مگر میں نے کہا مجھے پیاس نہیں لگی تھی, بھوک لگی ہے, کھانا لاؤ. کہنے لگے وہ اندر چلی گئی. میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا, پھر آواز دی فاطمہ کھانا لاؤ. کہتے کوئی آواز نہیں آئی. پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ. کہتے کوئی آواز نہیں آئی. کہتے پھر میں نے تیسری بار آواز دی نا فاطمہ مجھے بڑی بھوک لگی, کھانا لاؤ. کہتے کھانا لاؤ فاطمہ. میں نے زور سے آواز دی تو کہتے اندر سے جو ہے نا مجھے کسی کے سسکنے کی آواز آئی, رونے کی. میں اندر گیا تو ایک کونے میں دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ایک چادر میں بیٹھی ہے. اللہ اکبر. اور وہ چادر بھی پھٹی ہوئی ہے. اب میں نے دیکھا تو میں نے کہا فاطمہ تمہیں کس چیز نے رلایا, اتنے آنسوؤں سے رو رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے افسوس ہو رہا ہے, میرا شوہر گھر پہ آیا ہے اور کھانا مانگ رہا ہے اور میں کھانا نہیں دے پا رہی ہوں, نہیں دے پا رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہ آپ جب گھر سے گئے تھے 2 دن کا فاقہ تھا, آج 7 دن ہو گئے, گھر میں کچھ پکا نہیں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ تمہارا کوئی کیا جواب ہوگا تمہارا؟ عورت تو یہ کہتی نا کہ تم نے رکھ دیا تھا کھانا کیا جو مانگ رہے ہو. حضرت علی کہتے ہیں وہ دونوں کا عالم, وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بھائی, دونوں عالم کے مالک مختار کی جگر کی ٹھنڈک. میں نے کہا سیدہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو معلوم میں جواب کیا دیا؟ جب مجھے ابا رخصت کرتے تھے نا میرے سرتاج, تو کہتے تھے فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. کہتے میں اور رویا کیونکہ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں جو میں لے کے آتا. تمام دنیا کی لڑکیوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو بتاؤ کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے, آخرت سب کچھ ہے. اور ان قریب قبر میں جانا ہے. کتنی جوان جوان عورتوں کی موتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. ابھی میں آپ کو بتاؤں, میرے پڑوس کی بات ہے, کوئی 24 سال کی ایک عورت کا انتقال, 1 مہینے پہلے پتہ چلا کینسر ہے, 2 بچے چھوڑ.
کہ دنیا کیا ہمیشہ کے لیے؟ یار پہلے رمضان میں کم سے کم قرآن پڑھ لیتی تھی عورتیں، اس بار تو کورونا بھی آیا پھر بھی عورتوں نے قرآن نہیں پڑھا، موبائل چلائیں، موبائل چلائیں موبائل۔ تمہیں پتہ ہے یہ جو ہم لوگ ہیں نا، ہم بھی کسی ماں کے گود میں تو کھلے ہوئے لوگ ہیں یار، ہم نے تلاوتیں تو سنی ہے مگر آنے والی نسل کی ہمیں بڑی فکر ہے یار۔ دلی میں ایک ماں رات کے 2 بجے ایک عورت سجدے میں تڑپ بلک بلک کے روتی ہے، بچہ قریب میں لیٹا ہے 8 سال کا 9 سال کا۔ بچے نے جب رونے کی آواز سنی، ماں کو دیکھا ماں رو رہی ہے، ماں کے مصلے کے پیچھے آ کے بیٹھ گیا، ماں نے سلام پھیرا تو بچے نے پوچھا امی کیوں رو رہی ہے؟ تو کہنے لگی بیٹے ابھی جب میں لیٹی تھی نا تو میرے اوپر ایک کیڑا گر گیا۔ کہا پھر؟ کہا بیٹے رات کا اندھیرا تھا، میں کیڑے سے بڑی گھبرا گئی، میں نے کیڑے کو اپنے اوپر سے پھینکا، اور میرے بیٹے جب میں نے پھینکا اس کے بعد میں نے سوچا آج تو میرا ہاتھ پیر چل رہے تھے، میں نے کیڑے کو پھینک دیا، کل جب میں قبر میں جاؤں گی تو ایک دم کیڑے گھیر لیتے ہیں میت کو، جب کیڑے آئیں گے تو میں کیسے بچوں گی؟ کوئی کیڑا ناک میں چلے گا، سنو تو سوچو نوجوانوں، کوئی منہ میں چلے گا، اندھیری قبر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی بیٹے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ان قریب میں قبر میں جاؤں گی اور میرے اندر قبر میں کیڑے آئیں گے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو بچہ بولا امی آپ تو کچھ بڑی ہیں تو آپ کو تو تھوڑی ہمت بھی ہے، میں تو ابھی بہت چھوٹا ہوں، اگر مجھے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ یہ بتاؤ ماں پھر اس سے بچنا کیسے ہے؟ کہا بیٹے اللہ ہی بچائے گا، تو پھر کیسے؟ کہا اللہ کو راضی کرا کر رات کے وقت اٹھا کر، بیٹے ان قریب موت آ جائے گی، ہمیں موت آ جائے گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، نہ یہ لمحے آئیں گے، نہ یہ راتیں آئیں گی، نہ یہ دن آئیں گے، نہ صبح ہوگی نہ شام ہوگی، جنازے اٹھ جائیں گے، میتیں اٹھ جائیں گی قبر سے، قبریں نہ جانے کتنی پرانی ہو گئی، اس بار نہ جانے کتنی قبریں پرانی ہو گئی، قبرستان میں جا کے دیکھو۔ ماں کہنے لگی بیٹے ایسا کر رات کو اٹھ جایا کر، اپنے رب کے سامنے رویا کر۔ امیاں روز ماں بھی روتی تھی، بیٹا بھی روتا تھا، 1 سال 2 سال بیٹا بھی روتا رہا، ماں بھی روتی رہی۔ جا کے دیکھو دلی میں بڑے بڑے بادشاہوں کے نام و نشان مٹ گئے، اکبر کا تمہیں کہیں نشان نہیں مٹے گا۔ میاں ماں کا انتقال ہو گیا مگر بیٹے کی عادت پڑ گئی تھی، بیٹا پوری رات روتا تھا، پوری رات سسکیاں لے لے کر روتا تھا۔ کیوں؟ چونکہ ماں نے سکھا دیا تھا، ماں نے اسے یہ پیغام دیا تھا۔ ذرا توجہ کرے، دلی کی سلطنتیں بدلتی گئیں، ہزاروں بادشاہ بدلے، ہزاروں جو ہے وہ حکومتیں بدلتی گئیں، مگر دنیا جا کے دیکھ لے، وہ ماں جو راتوں کو روتی تھی اس کا نام زلیخا ہے، اس کا لقب ہے مائی صاحبہ، اس کا مزار 2 بیگھے کے اندر دلی کے اندر جو موجود ہے، اور روز لنگر چلتا ہے اور روز چادریں چڑھتی ہیں، روز پھول چڑھتے ہیں، نہ تو اس ماں کا کوئی جواب ہے اور نہ اس کے بیٹے نظام الدین اولیاء کا کوئی جواب ہے جس کی وجہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت، سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جی وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو عاشق رسول بنایا۔ ہم سب لوگوں کو موت کا مزہ، ہم لوگوں کو سب کو، ہمیں موت آنی ہے لوگوں۔ بس میری بات ختم ہو گئی، اچھا پڑھ دیں گے، کلام پڑھ دیں گے، سائم چشتی کا کلام پڑھیں گے۔ تو میری امید ہے کہ میں دیکھو آپ سے یہ نہیں کہوں گا نماز پڑھو، نہیں، دل سے کہو، انشاءاللہ اپنے رب کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ یار مرنا تو ہے نا، تو پھر ایسے مرو کہ رب راضی ہو جائے۔ ہم سب نے موت آنی۔ دیکھو ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، راضی کرو اللہ، ہے نا؟ کچھ لوگ عورتوں کی طرح رو لیتے ہیں، میرے جیسے نہیں، عورتوں کی طرح رونے سے کام نہیں چلے گا، عمل کرو، ڈرو، اللہ سے توبہ کرو۔ آپ سب کو راضی نہیں کریں گے، صرف اللہ کو راضی کریں گے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اس شادی میں برکت دے، ہمارے ڈاکٹر صاحب کے گھر والوں کو، سارے لوگوں کو، آپ سب کو سلامت رکھے، اس گاؤں میں برکتیں دے۔ امید کرتا ہوں 3 باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ پہلی بات تو اپنے بچے کو درود پڑھنا سکھانا، اور دوسرا اپنے بچے کو جو ہے نا حضور کی خوبصورتی کی باتیں بتانی ہے بچپن میں ہی۔ آپ کو پتہ ہے بچپن میں ہی، میں بہت کچھ بول سکتا ہوں مگر ختم کر رہا ہوں، بچپن میں اپنے بچے کو نا درود کی باتیں سکھانی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بچے کو جو ہے نا وہ آپ نے ایک کام یہ سکھانا ہے، تیسری چیز کہ سیرت رسول چھپانی نہیں ہے۔
دکھانی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. مولانا کہہ رہے ہیں 2-3 شعر پڑھنے کے لیے، پڑھ دوں؟ اے بھائی ذرا ہلکا سا مائک ٹھیک کر دے بھائی، آپ کا مائک بہت اچھا ہے، میری آواز ہی ٹھیک نہیں. آپ ذرا دل لگا کے بولیں سبحان اللہ، دل لگا کے بولیں